آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، موت جہاں بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے میرے معبود کی حدیث مبارکہ کہ بندہ اگر زیادہ برا ہو جائے خود اپنے لیے وبال بھی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے آزمائش بھی ہے۔ وہاں جہاں تحفہ ہے وہاں یہ عبرت کا ایک مقام بھی ہے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنے والے، ہم اس جہان میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کر کے 18,000 باقی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات پر جو ہے نا حضرت سلطان بابائی مولا خان کی جو روپائی ہے کہ 18,000 عالم آہا، اس سے مراد عالم دین نہیں ہے۔ عالم کا معنی جہان ہوتا ہے اور عالم کا معنی عالم دین ہوتا ہے۔ یہ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کر کے اس کے سردار جسے بنایا وہ انسان ہے۔ آج تمام مخلوقوں کی سردار جماعت بیٹھی ہے۔ سردار وہ نہیں ہوتا کہ جسے ڈنڈا لے کے اسے جانوروں کی طرح ہانکا جائے۔ سردار کی شان یہ ہوتی ہے وہ اشارے سمجھتا ہے۔ سردار کی شان ہوتی ہے کہ وہ بولے نہ بولے لیکن سائل کی آواز کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے۔ ڈیرے دار وہی ہوتا ہے کہ جو سنتا ہو، ڈیرے دار وہ نہیں ہوتا کہ جو اکڑ رہا ہو۔ اکڑنے والے کو متکبر کہتے ہیں اور سننے والے کو چودھری کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں بھی اسی طرح کی تمام باتیں موجود ہیں اور آج میں حضرت انسان کا مقام عرض کرنے والا ہوں۔ اللہ نے جب یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے، تمام مذاہب اللہ نے اس دنیا میں جب اتار دیے، 100 سے زائد جب صحیفے اور کتب آسمانی آ گئے تو رب نے ان کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار نہیں نازل فرمایا۔ پسندیدگی کا اظہار اسلام کے لیے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس میں 2 لفظ ہیں جس پر میں گفتگو کر کے اپنا موضوع مکمل کروں گا تھوڑے سے ٹائم میں۔ ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے ہاں، الاسلام دین اور اسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اب ہم لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دینی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ یہیں سے بھول گئے۔ ہم لوگوں کو آج تک یہ نہیں رسائی حاصل ہو سکی یا ہم نے کی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اسلام تو اللہ نے تمام ادیان میں سے، دین موسوی میں سے، دین عیسوی میں سے، دین خلیل اللہ میں سے، دین نوح میں سے، دین سلیمان میں سے، حتیٰ کہ ہر دین میں سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے الاسلام، مختصر یہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ صرف اللہ کے ہاں پسندیدگی اسلام کے لیے۔ دین کیا ہے؟ اللہ نے سورہ کافرون کی جو آخری آیت مبارکہ ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی آخری آیت پر آ جائیے، وقت تھوڑا ہے۔ لکم دینکم، علماء تشریح فرما ہے لا کا معنی تمہارے لیے، لا کا معنی لیے، کم کا واحد کما تسنیہ اور کم یہ جمع ہو گیا، لاکم تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین، میرا دین۔ یہ دعویٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروایا۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، مکے میں کھڑا ہو کے کافروں نے جب کہا، اس پہ شان نزول مختصر پیش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا دین قبول کریں، ہم آپ کا قبول کرتے ہیں، قومی معاشرہ بن جائے گا۔ رب نے فرمایا نہیں، جس کے پاس دین ہو اسے کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے وہاں فرمایا لکم دینکم، محبوبہ نے کہہ دے تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین میرا دین میرے لیے۔ اب یہ دین اور ہے، اسلام اور ہے، اب دین ہے کیا؟
کسی دین کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، عربی کا یہ لفظ ہے دین، دال یا نون، اس کا معنی بنتا ہے the constitution of the life. جسے اردو میں کیا جائے تو اس کا معنی ہے زندگی گزارنے کا ضابطہ۔ ہم لوگ یہاں سے غلط ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے صرف 5 نمازیں پڑھی اور عشاء کے ٹائم دل پورے کا پورا مطمئن کہ جنت پکی۔ ہم لوگوں نے اس کے بعد اگلا سٹیپ کون سا لیا؟ ہم نے تہجد کے لیے جاگنا شروع کیا، حالانکہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ چاہیے کیا تھا؟ عبادات صرف ایک حصہ ہے، 9 حصے باقی دین اور بھی ہے، لیکن ہم نے ایک حصے کو پکا کیا، کرنا بھی چاہیے، 9 حصے چھوڑ دیا۔ اب جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں کرنا کیا تھا۔ حضرت بلال پر آنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین سمجھا دیا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کا غلام، کام کیا تھا؟ بلال، میں اس بلال کو نہیں جانتا جس کا رنگ بھی کالا، جو بہت سستا، مجھے اس کا کوئی تعارف نہیں۔ میں نے علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ کی کتاب میں سے جو پڑھا وہ حضرت بلال حبشی ہے۔ میں وہ عرض کرنے والا ہوں، بڑی دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ بلال نہیں کہ اگر یہ نہیں تو اگلا غلام۔ میں نے اس کو اپنے ڈیرے پر جب 5 پیسے تھی تو ایک نوکر ایمان بھاگ گیا تو ہم نیا لے آئے، ہمیں ٹینشن نہ ہوئی کہ وہ باقیاں ہماری ہوں تو اس کے پاس وہ چلا گیا۔ چدراہٹ اس بات کی تقاضا کر رہی تھی، ایک نوکر دے پیچھے نوکر ہی نہیں بن جائے گا، اگلا لے وہ گھر اللہ توفیق دیتی ہے۔ امیہ بن خلف بھی اتنا عاجز نہیں تھا، امیہ بن خلف اتنا غریب نہیں تھا کہ اسے دوسرا نوکر نہیں مل رہا تھا، اور بلال اتنا عام بھی نہیں تھا کہ اس جیسا ہر کوئی تھا۔ بلال تھا کون؟ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے یہ بیان کیا ہے، بلال او نہیں جڑا تسی مطالعے تو بغیر پیش کیتا ہے، بلال او ہے جڑا امیہ نو لبائی کوئی نہیں۔ وہ پیش بھی کرنا چاہتا ہوں وہ بلال تھا کیسا، صرف مفروضے نہیں پیش کروں گا۔ پھر مجھے سمجھ آئی دین کیا چیز ہے، دین غالب کیسے آیا، وہ ایک ہی لاکھوں غلاموں پر بھاری کیسے ٹھہرا، امیہ کیوں چھوٹے ہتھیاروں پر آیا، امیہ نے کیوں اس کے سینے پر پتھر رکھے، امیہ کیوں اس کو خود عذاب دینے پر مجبور ہو گیا۔ سونیا اگلا غلام بھی تو بدلی کر لی دینا، چودھریانو ملازم بتیرے، لیکن بلال کیسا تھا؟ اس کا ایک تھا معبد خانہ۔ امیہ بن خلف کا اوریجنل صورتحال پیش کرنے لگا ہوں، دین کی سمجھ پھر ہی آئے گی۔ امیہ بن خلف کا ایک تھا معبد خانہ جسے ہم بت خانہ کہتے ہیں۔ امیہ اپنے محلے کا پورا چودھری تھا، ماردی محلے دے چودھری، علاقے کا چودھری سوچ کا چودھری ہوتا ہے، اور علاقے کا چودھری وہ نہیں ہوتا جس کے بینک بیلنس زیادہ ہو، علاقے کا چودھری وہ ہوتا ہے جو چھوٹی کہیں بھی انویسٹ نہیں کرتا، وہ جب بھی انویسٹ کرتا ہے وہ قوم کے لیے کرتا ہے۔ بڑا چودھری وہ ہے، چھوٹا چودھری وہ جس کے اندر کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، جس کے اندر چاہے ڈالر بھی تھما دیے جائیں، روٹی کی بجائے اس کے اندر سکے سونے کے ڈالے جائیں، اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ امیہ ایسا ہی تھا، لیکن اس نے الگ اپنی ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اس کا بھی اپنا دین تھا، لکم دینکم، اس کا اپنا دین تھا، اس نے معبد خانہ بنا رکھا، اس کا ذمہ دار اس نے بلال حبشی رنگ کا کالا رکھا۔